ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ وشا ارسلان. آج میں جو آپ کے لیے ناول لکھ کر آئی ہوں اس کا نام ہے میں تیرا سرمایہ ہوں بائی طاہر رؤف. چلیے ہم اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 4 کو ریڈ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. اس سے نکلا گھنٹہ ہو چکا تھا. برف باری تیز ہو گئی تھی. وہ کانپ رہی تھی. اسے لگا اس نے جذبات میں آ کر وہاں سے نکلتے غلطی کی ہے، لیکن وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی. اذلان وہیں بیٹھا تھا بے حس و حرکت، لیکن جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا اس کا ملال بڑھنے لگا تھا. اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اذلان اظہر ابھی معافی مانگ لو، بھی اپنے گناہ کی تلافی کر لو، نہیں تو دیر ہو جائے گی، بہت دیر. اذلان اعظم کی آواز آ رہی تھی لیکن وہ باہر نہ نکلا. اذلان ابھی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی. وہ وہیں بیٹھا اعظم کی پکار کے جواب میں بولا تھا. فرشتے کہاں ہیں؟ اعظم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے پوچھا. تمہارے کمرے میں ہوگی، اور میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا. نہیں ہے، وہ پورے گھر میں نہیں ہے. اعظم کھولا تو اذلان کو لگا کسی نے اس کے جسم سے روح کو کھینچ نکالا ہو. دل و دماغ کی جنگ لڑتے دو 2.5 گھنٹے بعد دروازہ کھولتا باہر آیا. کہاں ہے؟ فرشتے اندر نہیں ہے کیا؟ تم نے اسے نکالا ہے باہر؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے سچ میں. اعظم نے آئی برو چکائی تو وہ اسے نظر انداز کرتا پورے گھر میں اسے دیکھنے لگا. گھر کون سا بڑا تھا وہ جو نہ ملتی نہ 5 منٹ میں ہی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ فرشتے وہاں نہیں تھی. اذلان جیکٹ پر کوٹ پہنتا، دستانے پہنتے پاگلوں کی طرح باہر بھاگا تھا. اعظم نے بھی آنا چاہا تھا. یہی رکو، اگر میں کچھ دیر میں واپس نہ آتا تو مدد بلا لینا. تم رکو میں جاتا ہوں، اعظم نے کہا تو اذلان اسے سونے بغیر تیز قدموں سے سامنے جاتی سڑک پر بھاگا. فرشتے اس بلاک سے نکلتے اس نے آواز دی تھی جہاں 4 بجے ہی اندھیرا ہونے لگتا تھا. برف باری تیزی سے ہو رہی تھی لیکن فرشتے کا کوئی ادا پتہ نہیں تھا، اور یہی بات اس کا دل دھڑکا رہی تھی. وہ اپنا فون نہ لائی تھی ساتھ. اگر لائے بھی ہوتی تو اس کے پاس یہاں کا نمبر نہ تھا، نہ سم توف ہے. وہ خود پر ملامت کرتا اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، ایک بلاک اور پھر پاس کے 5 بلاک، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تھا. وہ دل میں رب کا نام لیتے ہوئے اس جنگل کی سڑک پر گیا تھا. اگر وہ یہاں بھی نہ ہوئی تو اندھیرا بڑھنے لگا تھا اور یہ جنگل بھی خطرناک تھا. وہ تیزی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا جبکہ وہ خود سے برف سے گیلا ہو چکا تھا. پیر برف میں دھنس رہے تھے. فرشتے نے اذلان کی آواز سنتے ہی سم جانا شروع کیا تھا. اس کو سانس بھی مشکل سے آ رہا تھا. وہ برف سے ڈھکی تھی، سردی سے وجود کانپ رہا تھا. وہ اس جنگل میں ابھی داخل ہی ہوئی تھی غلطی سے راستے کی تلاش میں، جب اس سے اذلان کی آواز سنائی دی تھی. عزیز نے پوری قوت سے شخص کو پکارا تھا جس سے بھاگ کر وہ یہاں آئی تھی. اذلان پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے آس پاس سے کوئی حرکت محسوس ہو رہی تھی. فرشتے آواز دو مجھے ہنی. فرشتے. لیکن فرشتے جاتے سانسوں سے وہیں گر گئی. برف پر گرتے ہی اس کے ہوش و حواس سلپ ہو گئے تھے. اذلان نے اس کے گرتے ہی اس آواز کی سمت قدم بڑھائے اور اسے سامنے دیکھتے اس سے لگا تھا جیسے اسے زندگی کی نوید سنا گئی ہو. اس کے پاس جاتے ہی اسے دیکھا جس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، سردی سے وجود جم چکا تھا. اذلان نے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنایا اور اپنے دستانے سے پہنائے فوراً پھر اسے مشکل سے اٹھاتا واپسی کے راستے پر گامزن ہوا کیونکہ وہ راستے جانتا تھا یہاں کے. وہ خود بھی وہ مشکل چل رہا تھا. واپس لاتے اس نے اعظم کو دیکھا جو وہیں کھڑا تھا. فرشتے. وہ بھاگتا ان کی طرف آیا تھا. عزیز تم ٹھیک ہو؟ جی بھائی. وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا جہاں اعظم پیچھے ہی داخل ہوا تھا. بھائی مجھے وقت دے پلیز، وہ آہستگی سے بولا تو اعظم اسے دیکھنے لگا. اعظم نے اس کی آواز کی پختگی اور فرشتے کے وجود پر حق محسوس کیا تو پیچھے ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ خاموش ہو گیا تھا. کچھ ایسا تھا جس سے لا علم تھا وہ شاید. اذلان نے لاتے اسے بیڈ پر لٹایا جس کی سانسوں کی روانی نہایت سست تھی. اس کے منہ کے پاس انہیلر لگایا اور اس کی کمر سے لائی. دونوں کے وجود جم چکے تھے. اس نے جا کر شاور آن کیا اور پانی گرم ہوتے ہی واپس فرشتے کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر واپس واش روم کے فرش پر کھڑا کیا جو اس کے سہارے کھڑی تھی. گرم پانی گرتے ہی وہ کانپ اٹھی تھی لیکن اذلان نے اسے ساتھ لگائے رکھا. اس وقت اس میں بھی ہمت نہ تھی کسی چیز کی. فرشتے نے ہوش میں آتے ہی اسے دیکھا اور پھر آنکھیں موڑ کر سر اس کے سینے پر رکھا تو وہ اسے ساتھ لیتا شاید شاور بند کر کے اس کے کپڑے چینج کرواتے اسے لٹا کر 3 کمفرٹر اڑا چکا تھا اور اس کے ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں میں 2 جرابیں پہنا کر. اب وہ مطمئن ہوا اور خود چینج کرنے کے بعد آ کر وہیں ڈھہ گیا. اس کا وجود ٹوٹ رہا تھا درد سے لیکن اس کی تمام حساسیت ساتھ وجود پر تھی. اسے کھینچ کر ساتھ لگایا. وہ جانتا تھا ہوش میں آنے کے بعد ہی وہ وجود اس سے دور کو جائے گا، اس سے پھر سے نفرت کا اظہار کرے گا جو اسے برداشت کرنا تھا. وہ اس کے بالوں کو دیوانہ وار چومنے لگا اپنی بے خبری میں جو اس کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد اسے کھونے کے ڈر میں اس کے حواس طلب کر دیے تھے. آئی ایم سوری ہنی. وہ اس کے دستانوں والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر انہیں رب کر رہا تھا. اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھے تھے. وہ جیسے ہی اس کی کہ بے خبری میں خود سے دور کرنے کا روادار نہ تھا.
عزیز اعظم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اذلان نے بمشکل اٹھا، دروازے تک گیا۔ اب ٹھیک ہو؟ کچھ چاہیے؟ نہیں، اذلان نے تھکے سے لہجے میں کہا۔ ایک ہی کمرے میں رہو گے؟ اس نے پیچھے فرشتے کے وجود کو کمفرٹر دیکھ کر کہا۔ بیوی کو اسی کے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے بھائی، اور اس وقت میرے علاوہ فرشتے اذلان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا، وہ کہتا دروازہ بند کر دیا۔ اعظم اظہر وہیں کھڑا رہ گیا، اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ اپنے کمرے میں آتے وہ صوفے پر ٹھہر گیا، فون مسلسل بج رہا تھا لیکن اسے ہوش کہاں تھی۔ بیوی فرشتے، بیوی تھی اس کے بھائی کی، اور وہ تو شادی کی پلاننگ اسے کیوں نہیں بتایا گیا تھا؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھا جہاں درد بازیاں محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اذلان کی طرح چیزوں کو توڑتے پھینکتے اپنا غصہ نہیں اتارتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ درد اس میں جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ اسے نمبر دیکھے بغیر کال اٹھا لی اور کون سے لگاتے صوفے کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ کیا تم مصیبت میں ہو؟ زارا نے کہا تو وہ تڑپ اٹھا۔ تم کیسے جان لیتی ہو؟ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کو نہ جانے کب سے تنگ کر رہی تھی، اسے اظہار محبت کرتی تھی، اس کے ڈانٹنے پر، تلخ باتیں کرنے پر بھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ مجھے اب محسوس ہو جاتے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا تو وہ آنکھیں موند گیا۔ کاش میں اس کو بھی محسوس ہوتا۔ وہ آپ کا مقدر نہیں ہے، اسے کسی اور کے لیے لکھا گیا ہے، مخالف نے کہا۔ تو تمہارا مقدر میں بھی نہیں ہوں؟ مجھے مت سوچا کرو، نہ محسوس کیا کرو۔ وہ دھارا تو دوسری طرف خاموش چھا گئی۔ زارا آپ کے لیے ہمیشہ موجود رہے گی اعظم، بس ایک بار بلائیے گا، دنیا تمہیں چھوڑ سکتی ہے۔ زارا نہیں، وہ نم لہجے میں بولی اور کال کاٹ دی تو وہ وہیں پڑا رہا۔ مجھے کبھی بھی چھوڑنا نہیں۔ وہ پوری رات یہی درد کرتا رہا، اس سے کہ وہ سو گئی تھی۔ وہ اس کے جاگنے سے پہلے اٹھا باہر نکل گیا۔ پہلے اس نے فیصلہ کیا تھا یہاں آنے کا، سب چھوڑنے کا، اب کی بار فیصلے کا حق فرشتے اذلان کا تھا اور اس کا سانس سوکھا تھا۔ وہ جانتا وہ بہت ظالم ہے اور جو اس نے کیا ہے اس کے بعد فرشتے سے جلدی معاف نہیں کرے گی۔ وہ بنا مقصد کی گاڑی گھما رہا تھا، شاید واپسی پر وہ اسے وہاں نہ ملے، لیکن مجھے منظور ہو کر سے فرشتے اذلان، اس نے کہا، اور واپسی کے راستے گاڑی موڑ لی۔ وہ اٹھی اور یہاں وہاں دیکھا جو ہوا تھا وہ یاد آنے لگا تو آنکھوں سے آنسو پھر سے سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ وہ باہر نکلی، وہ اس وقت اذلان اظہر کو دیکھنا تو دور اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ باہر صوفے پر اعظم موجود تھا، کافی پی رہا تھا، جس کی خود کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اعظم بھائی، اس کے سامنے آئی، مجھے واپس جانا ہے۔ کیا اذلان جانتا ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ نہیں، اور مجھے فرق نہیں پڑتا اس شخص سے، میں اس گھر سے، اس ملک سے واپس جانا چاہتی ہوں، بس ابھی ٹکٹس کروائیں۔ وہ کہتی اندر چلی گئی تو اس نے گہرا سانس بھرا، شاید قدرت اس کو ایک اور موقع دے رہی تھی۔ اب بھی ناراض ہو؟ نہیں ہونا چاہیے، وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہو جاؤ، میں منا لوں گا۔ شایان نے جھکتے اس کی ناک کے ساتھ اپنا ناک رگڑا۔ کیا ناشتہ کرو گی؟ بھوک نہیں ہے، وہ بولتی پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ کیوں؟ بس میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ واپسی پر میں آپ کے یہاں کوئی بھی آپ کے لیے کسی قسم کی جاب نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں جاب کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی ہو۔ نہیں، مجھے آپ پر یقین نہیں۔ آپ پھر سے کچھ یوں مجھے ہی کبھی یوں ہی مجھے چھوڑ دیں گے، پتہ ہے تب کنن خاور بھی برداشت نہیں کر پائے گی، اسی لیے ہم ابھی سے جدا۔ شایان نے جھکتے اس کے لبوں سے یہ لفظ اچک لیے تھے بے حد نرمی سے۔ پھر پیچھے ہوتے اسے دیکھا جو نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت نرمی سے کام کیا ہے ابھی، لیکن یہ بات دوبارہ نہیں کرنا۔ کنین نے اسے دیکھا اور پھر اس کے سینے پر سر رکھا۔ چلو ناشتہ کریں۔ میں نہیں بنا پاؤں گی۔ میں نے تمہیں بولا بھی نہیں ہے، منگوا لیتا ہوں، اٹھو فریش ہو جاؤ۔ شایان نے کہتے اسے نرمی سے اٹھا کر بٹھایا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ کنین نے اپنے کپڑوں کو دیکھا تو چہرے کا رنگ بدلا، اس نے یہ کپڑے تو نہیں پہنے تھے کل۔ وہ باہر نکلا تو وہ وہیں بیٹھی اپنے پاؤں کو گھور رہی تھی۔ فریش ہو جاؤ کنین، میرے کپڑے آپ نے وہ بول کر اس کے پاس آیا اور اسے اٹھاتے اپنے ساتھ واش روم لے کر گیا اور اس کے چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے ٹھنڈے پانی سے دھویا، پھر ٹیشو سے صاف کیا۔ وہ یہ کام نہایت دھیان سے کر رہا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں شایان؟ مجھے اپنی عادت نہیں لگایا، آپ مجھے کبھی میسر نہ رہے تو؟ شایان عثمانی کو کنین، شایان تمہیں تا حیات میسر رہے گا، وعدہ ہے میرا، اور میں وعدے نہیں توڑتا۔ کنین نے تھک کر اس پر اپنا وزن چھوڑ دیا تو وہ لڑکھڑایا، پھر سنبھل کر قدم مضبوطی سے فرش پر ٹکائے۔ مجھے ابھی کہیں نہیں جانا، ہمیں ناشتہ بھی نہیں کرنا، تو یہیں کھڑے رہنا ہے۔ اس نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا۔ شایان اسے باہر لایا اور صوفے پر بیٹھتے اس کے ساتھ بیٹھا تو کنین اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی خاموشی سے۔ وہ اس وقت صرف اس شخص کو چاہتی تھی۔ مجھ سے ناراض ہو؟ کئی لمحے بعد وہ بولا، آپ کو فرق پڑے گا اگر میں ناراض ہوگی تو؟ بالکل، شایان نے اس کے بالوں کو چومتے کہا، پھر اس کے ہاتھ تھامے اور پھر کندھے پر جھک کر لب رکھے۔
آج کے بعد یہ شخص اگر تمہاری حفاظت میں چوک گیا تو مجھے سزا دینا جو چاہے کونین، وہ بولا تو کونین نے آنکھیں بند کی، ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر چھپ گئی۔ ناشتہ کریں؟ نہیں، تھوڑی دیر پہلے تمہیں نہیں کرنا تھا، مجھے نہیں کرنا، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ کیا آپ میرے بال بنا دیں گے شایان؟ وہ تیزی سے سر اٹھاتی بولی۔ شایان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے بکھرے بالوں کو۔ لیکن مجھے تو نہیں آتے بنانے، سیکھ لے میرے لیے، وہ کہتی اٹھی اور برش لے کر آئی اس کے پاس۔ شایان عثمانی نے یہ سب پہلے کہاں کیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے سب کرنے کو تیار تھا۔ بیٹھو۔ وہ صوفے سے نیچے میٹ پر بیٹھ گئی تو شایان دھیرے سے اس کے بالوں میں برش کرنے لگا جو آپس میں بہت الجھے تھے۔ یہ تو بہت الجھے ہیں یار، تو سلجھائے نا، کنیل نے مسکراتے کہا، اور اسی مسکراہٹ کے بدلے وہ اس کے بالوں کو سلجھانے لگا تھا۔ وہ اس کے بال کبھی بہت دھیرے سے سیدھے کرتا کہ اسے محسوس ہوتا کہ وہ برش پھیر ہی نہیں رہا، اور کبھی اتنی زور سے کہ اس کی آنکھ نکلتے نکلتے رہ جاتی۔ شایان آپ کو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ کہتی اسے مڑ کر دیکھنے لگی۔ شایان نے اسے گھور کر دیکھا کیونکہ اس کا سارا دھیان اس کے بالوں پر تھا، پھر انہیں اکٹھا کیا اور ڈھیلی سی پونی میں قید کیا۔ اب وہ کافی مطمئن تھا۔ خبردار اگر اتنے بال الجھائے تو میں دوبارہ، میرے ہاتھ درد ہو رہے ہیں، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ کونین نے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ شایان تھم گیا تھا اور پھر وہ جھکی اور اپنے لب اس کے ہاتھوں پر باری باری رکھے۔ اگر وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا تو اس کی طرف سے بھی ایفرٹس بنتی تھی۔ تھینک یو۔ شایان نے اس کے چہرے کو تھامتے اس کے ماتھے کو چوما تو وہ گلابی ہوئی۔ چلو، وہ دونوں باہر نکل گئے جہاں وہ ناشتہ پہلے ہی آرڈر کر چکا تھا جب وہ برش لینے گئی تھی۔ ناشتہ کرتے اس نے آخری نوالا اسے کھلایا تو وہ مسکرا دی۔ آج میری سچ میں میٹنگ ہے، وہ سنجیدگی سے اسے بتانے لگا۔ نہیں پلیز کونین، بس تھوڑی سی دیر یار، میں جلدی آ جاؤں گا، وہ بولا تو وہ خاموش ہو گئی اور صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی چلا لیا۔ شایان نے اس کی ناراضگی کو بات میں ڈال کر اپنی فائل سیٹ کی اور تیار ہوتا اس کا کمفرٹر لیتا باہر آیا اور اس پر کمفرٹر اڑا جس نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ گیٹ باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں، سب سیف ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، تھا تو وہ آدمی بھی بھروسے مند۔ وہ اسے لاجواب کر گئی تو وہ ہونٹ بھیج گیا۔ خیال رکھنا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کے بالوں کو ہلکا سا سہلایا اور بیرونی دروازے تک گیا، پھر مڑ کر اسے دیکھ جس نے اسے نہیں دیکھا تھا اب بھی۔ وہ واپس آیا اور ٹی وی کی تار نکالی اور اس تک آیا۔ جب میں جاؤں تو مجھے آئندہ دروازے تک چھوڑنے آنا، اور میرے آنے پر بھی میری طرف متوجہ رہنا ہے، تمہیں یہ سیکھ جاؤ۔ کونین نے اسے دیکھا جو اس کی توجہ چاہتا تھا۔ کھانے میں کیا کھائیں گے؟ کچھ نہیں، میں آؤں گا تو اکٹھے بنائیں گے، وہ بولا، دروازے تک گیا اور پھر اسے دیکھا جو پیچھے ہی آئی تھی اس کے۔ شایان نے اس کی گردن پر لب رکھنے چاہے جب وہ پیچھے ہوئی۔ شایان نے اسے گھورا، باہر نکل گیا تو وہ بھی گہرا سانس بھرتی وہیں لیٹ گئی اور پھر ٹی وی دیکھتے دوبارہ سو گئی تھی کہ اس کے واپس آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ شایان فریش ہو کر واپس آیا تو وہ اب تک سو رہی تھی اور اسے تو سب سوتا دیکھ شایان کو وہ اچھی نہیں لگی تھی، اس نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کی آواز اونچی کر دی اور ریموٹ اس کے پاس رکھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ اسے کہاں کھانا بنانا آتا تھا یا وہ کبھی کچن میں گیا تھا؟ اتنی تیز آواز پر کونین نے آنکھیں کھولی اور یہاں وہاں دیکھا، ٹی وی کو فوراً بند کیا اور کچن میں دیکھا جہاں کی لائٹ آن تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر گئی جہاں شایان فریزر سے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ اسے دیکھتی بولی اور اپنے دوپٹے کو اچھے سے پھیلایا۔ جب تم سو رہی تھی۔ چلو مجھے بھوک لگی ہے، کھانا بنائے؟ میں بنا لیتی ہوں۔ نہیں، اکٹھے بنائیں گے، مجھے بھی سکھاؤ۔ شایان عثمانی سے ذہنی اضطراب سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے مطابق خود کو ڈھال رہا تھا اور وہ یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اس نے چکن نکالا اور اسے دھونے کے لیے دیا اور خود فریش ہو کر واپس آئی تو اندر ایک الگ جنگ چل رہی تھی۔ شایان چکن کو دھوتا خود بھی تقریباً گیلا تھا اور فرش بھی سارا نیچے گیلا تھا۔ کونین نے بال باندھے اور مسکراتے اسے دیکھا، پھر آگے بڑھی۔ یہ آپ کام بڑھا رہے ہیں شایان، دیکھو ہو گیا۔ اس نے جیسے تیسے چکن دھو لیا تھا۔ کونین نے اس کے ہاتھوں سے چکن لیا اور اس کو دوبارہ اچھے سے دھویا جب اس کا دوپٹہ بار بار کندھے سے نیچے آ رہا تھا۔ شایان جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے دوپٹے کو اتارا اور وہاں کرسی پر رکھا تو کونین نے گلابی ہوتے سر جھکایا، لیکن جب خود پر مسلسل اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو پیاز نکالتے اس کے آگے رکھا تاکہ اس کا دھیان اپنے آپ سے ہٹا سکے۔ اس کو چھیل کر کاٹے، وہ اسے مصروف رکھنے کی خاطر بولی۔ شایان کام پر لگ گیا تو مسالہ بنانے کی نیت سے کونین نے چولہا چلایا اور برتن رکھتے وہاں مصروف ہو گئی۔ شایان اس کے پاس آیا اور اپنی آنکھوں سے نکلتے پانی سے اسے دیکھا اور منہ بسوڑا تو کونین کا کہکہولا، اف شایان آپ رو رہے ہیں؟ ہنسو نہیں، شایان نے اسے گھورتے کہا، لیکن وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ شایان نے آگے بڑھتے اس کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا تو وہ تھمی، پھر شایان نے اپنی آنکھوں کو اس کے کندھے سے رگڑ کر صاف کیا۔
اب دیکھو تمہارے کپڑے بھی میرے ساتھ ہی گندے ہوں گے۔ وہ پیچھے ہٹتا بولا، جس کا چہرہ گلابی تھا وہ اس کی قربت میں گلابی ہو جاتی تھی، یہ بات وہ جان گیا تھا۔ نہیں میرے کپڑے گندے تو نہیں ہوئے، وہ بولی اور پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ شایان بولو، وہ وہیں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک اور کام کر دیں کیا، آٹا گھون لیں؟ اس نے بنا موڑے شرارت سے کہا، لیکن اس سے نگاہیں نہیں ملائی۔ باہر سے لے آئیں گے روٹی؟ نہیں گھر کی کھانی ہے مجھے، وہ پھر سے بولی، ہنسی دبانے کی خاطر ہونٹ کاٹا۔ مجھے نہیں آتا بھائی، پلیز۔ اچھا لاؤ۔ شایان اس کی خاطر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ شایان عثمانی نہیں تھا جسے ڈیرے کے لوگ یا اس سے گھر کے لوگ جانتے تھے، یہ الگ ہی شایان عثمانی بن گیا تھا، جو شاید صرف کونین خاور کے لیے تھا۔ کونین نے اسے آٹا اور پانی علیحدہ برتنوں میں ڈال دیا اور اسے بالکل بھی نہ بتایا کہ کتنا پانی ڈالنا ہے، اور وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ شایان نے سارے آٹے میں وہ بالٹی بھر پانی ایک ہی بار ہی ڈال دیا تھا اور اب اس میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ یار یہ چپک کیوں نہیں رہا ساحت؟ ہا 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 ہا، کونین ہنستی سے دیکھنے لگی، اور پھر جب وہ گھورتا تو خاموش ہو جاتی اور پھر دوبارہ ہنسنے لگتی۔ شایان نے آگے بڑھتے اپنے گندے ہاتھ اس کے آگے کیے جو آٹے سے لٹے تھے۔ نہیں شایان، اب وہ آگے تھی اور شایان پیچھے، اور اس گھر میں ان کے کہکے تھے۔ یہ ان کی زندگیوں کے بہترین لمحات تھے، انہیں ہمیشہ یاد رہنے والے تھے۔ شایان نے اسے پکڑتے اس کی گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اپنے ہاتھوں پر لگا سارا آٹا اس کے گالوں پر لگا دیا، تو اب اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت بری بات ہے شایان، وہ غصے سے بولی، تو شایان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کونین نے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر ایڑیاں اونچی کی اور اپنے گال کو اس کے گال پر رکھا اور اب کیا تو وہ ہوش میں آیا۔ کونین، لیکن تب تک وہ اس کے دونوں گال گندے کرتی اور پھر ہنس رہی تھی۔ شایان نے اس کی ہنسی کی دائمی رہنے کی دعا کی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ ہنسی وہ خود چھیننے والا ہے اس کے چہرے سے مستقبل میں۔ وہ اندر آئی اور اپنا سامان سمیٹا جو اس نے ابھی زیادہ کھولا بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں سے جلد واپس جانا چاہتی تھی۔ وہ اذلان اظہر کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی، اس لیے سامان اٹھاتی اور کوٹ ووٹ پہنتی باہر نکلی۔ ہو گئی ٹکٹس؟ اس نے اعظم سے پوچھا جس نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ چلیں، وہ ابھی کافی وقت ہے فرشتے۔ وہ اسے جانچنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ہم ایئرپورٹ پر ہی انتظار کریں گے، وہ کہتے دروازے کی طرف بڑھی۔ دستانے پہنے، میری فکر نہیں کریں، بلکہ آپ نے اگر مزید یہاں رہنا ہے تو رہ سکتے ہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ فرشتے، میں یہاں آیا ہی تمہارے کہنے پر تھا، تو رکوں گا کیوں؟ چلو میں اپنا سامان لے آؤں پھر چلتے ہیں، کیب بک کراؤ۔ اتنی دیر وہ اپنا فون اس کو تھماتا چلا گیا۔ فرشتے نے کیب بک کروائی۔ اب مسلسل فون بج رہا تھا لیکن وہ نمبر سیف نہیں تھا، اسے لگا کیب والے کا ہوگا، اسی لیے اٹھا لیا۔ اعظم، وہ کوئی نسوانی آواز تھی جس میں بے حد تڑپ شامل تھی۔ کیسے ہیں؟ شکر ہے میرا فون اٹھایا، میں کل سے ملا رہی ہوں۔ آپ میری محبت پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ہمیشہ آپ کو سوچا ہے۔ پلیز کال مت کاٹیے گا میری بات۔ فرشتے نے کال کاٹ دی کیونکہ اعظم اپنا سامان لے آیا تھا۔ فرشتے نے اسے دیکھا، اس لڑکی کی تڑپ بتا رہی تھی کہ وہ اعظم اظہر سے کتنی محبت کرتی تھی، لیکن وہ شخص اپنے بھائی کی جیسا ہی ناشکرا تھا۔ شاید وہ تلخی سے سر جھکا گئی۔ چلیں، اعظم نے کہا تو وہ باہر نکل گئی۔ پھر ایئرپورٹ پر اس سے نہ جانے کتنے گھنٹے اپنی فلائٹ کا انتظار کیا تھا۔ وہ بے چین تھی، دل میں ڈر تھا کہ کہیں وہ شخص اسے ڈھونڈتا پہنچ نہ جائے۔ پتہ کرے فلائٹ کا، اس نے بے چینی سے اعظم سے کہا تو اس نے فرشتے کو دیکھا جو تب سے 1 منٹ نہ بیٹھی تھی۔ بس 15 منٹ، اعظم نے کہا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ اسے یاد آیا وہ کیسے خوش تھی یہاں آنے کے لیے، اور اب وہ کیسے بے چینی سے اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی۔ اذلان نے گھر میں قدم رکھا تو خاموشی میں اس کا دل لرزا۔ اس نے اپنا کمرہ چیک کیا اور اعظم کا دونوں کا سامان نہیں تھا، یعنی وہ جا چکے تھے۔ اسے اعظم اظہر پر غصہ آیا جس نے اسے بتایا تک نہیں تھا۔ پھر بھاگ کر گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی ایئرپورٹ کے راستے پر ڈال دی۔ یقیناً وہ سب سے پہلے یہیں اس ملک سے جانا چاہے گی۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا وہاں پہنچا تھا جہاں کسی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اس نے پورے ایئرپورٹ پر نظر ڈالی، وہ اس کو ایسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ ایک آخری بار معافی، نہیں تو پچھتاووں کے علاوہ اس کے پاس کیا رہ جاتا؟ ہنی، اس نے فرشتے کی پشت کو دیکھا تو وہیں رک کر اسے آواز دی جو جا رہی تھی۔ فرشتے کا دل لرزا، وہ مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتے تھے لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ اعظم نے بھی اپنے بھائی کو دیکھا تھا جو بکھری حالت میں تھا۔ اذلان اظہر کو ایسے کسی نے کہاں پہلے دیکھا تھا؟ وہ تو اپنے آپ کو ہمیشہ پریزنٹیبل رکھنے والا تھا، اور آج بکھرے بال، شرٹ کے بٹن آدھے کھلے، بکھرے بال اور آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ جا رہی ہو؟ مجھے موقع تو دیتی، وہ وہیں سے چلایا تھا، جبکہ فرشتے نے حلق میں آنسو کو اٹکتے محسوس کیا اور پھر سے آگے کی طرف قدم بڑھایا۔ فرشتے، اذلان، ایسے تم نہیں جا سکتی تم، وہ پھر سے چلایا تھا۔ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔
چلو فرشتے اعظم نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک قدم آگے بڑھایا اور اذلان اظہر کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے اعظم کے ہاتھ سے نکالا۔ آئندہ ہاتھ مت لگائیے گا، اور یہ میں آخری بار آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب وہ اعظم سے بولتی لاشعوری طور پر پیچھے مڑی تھی۔ اذلان وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو فرشتے نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اذلان حسن نے خشک سا قہقہ لگایا اپنی حالت پر، یعنی ہجرت شرط تھا، اور پھر مڑ گیا واپس دیکھے بنا، جبکہ پلین میں جاتے تک وہ مڑ کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ شاید ہماری قسمتوں میں کبھی ملنا لکھا ہی نہیں تھا۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ کنین نے اسے دیکھتے پوچھا۔ واپس کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہ کھانا کھا کر اب سکون سے سب سمیٹتے وہاں بیٹھے تھے۔ بابا کو مس کر رہی ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ شایان کے تاثرات جامد ہوئے، آنکھوں کے سامنے اپنی خالہ کا روتا چہرہ آیا۔ کل چلیں گے؟ اوکے۔ وہ خوش ہو گئی اور سامنے ٹی وی پر موجود مووی کو دیکھنے لگی۔ کونین؟ وہ مصروف سی بولی۔ اگر تمہیں مجھے یا اپنے باپ میں سے کسی ایک کو چننا ہوا تو کسے چنو گی؟ آواز سے اونچی کریں، کونین نے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھتے کہا۔ اس لیے اس کا سوال سن نہ پائی تھی۔ شایان نے غصے سے ٹی وی بند کیا تو کونین نے اسے دیکھا۔ میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ کونین کو اس کا غصہ ہونا، سنجیدہ ہونا دونوں ڈراتا تھا۔ اگر تمہیں مجھ میں یا اپنے باپ میں سے کسی ایک کو چننا ہوا تو کسے چنو گی؟ سوال دہرایا گیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ کونین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جواب دو۔ اس طرح کے بے مقصد سوالات کا کوئی جواب نہیں ہوتا شایان۔ اس نے اٹھنا چاہا۔ شایان نے اس کے بازو سے پکڑتے ہی اسے واپس بٹھایا۔ جواب چاہیے مجھے۔ شایان عثمانی بضد تھا۔ کوئی بھی لڑکی اپنے باپ کو چنے گی شایان، اور وہ سادگی سے بولی۔ لیکن شایان عثمانی کی رگیں تن گئی اور ہونٹ کھینچ لیے۔ یعنی وہ شخص جس نے اس کی خالہ کو دھتکارا تھا، مستقبل قریب میں شخص کی بیٹی اس کی بیوی سے دھتکارنے والی تھی؟ کونین شایان عثمانی، مجھے دھتکارنے کا کبھی مت سوچنا، تمہیں جان سے مار دوں گا میں۔ وہ گررایا۔ اٹھو، سامان باندھو، ہم جا رہے ہیں۔ کونین نے ہونک بنے سے دیکھا۔ ابھی تو تک سب بہترین چل رہا تھا، اور اب خیر شاید اس کا ناراض ہونا بنتا بھی تھا۔ ہر شخص اپنے آپ کو کسی کی دوسری پرائیویٹ پارٹی بنتا دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن اسے صرف اپنے باپ سے ملنا تھا، اسی لیے وہ سامان باندھنے لگی۔ شایان کا غصہ اتر گیا تھا، یا شاید اس نے دبا لیا تھا۔ وہ نارمل تھا۔ شایان بولو، کیا میں اب بھی کوئی جاب کروں گی آپ کے لیے؟ نہیں تو بابا کا علاج؟ وہ ایسے ہی چلے گا، لیکن تم میرے ساتھ رہو گی اب سے۔ لیکن کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ شایان عثمانی نے آئیبرو جھکاتے سرد سے لہجے میں استفسار کیا تو وہ جھجکی۔ مطلب ابھی رخصتی؟ تم میرے نکاح میں ہو اور رخصتی ہو گئی ہے؟ وہاں سب اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کے اچانک فیصلے پر کیا رد عمل دے۔ تم میرے فلیٹ پر رہو گی؟ وہ لمحوں میں سب سوچ کر اسے فیصلہ سنا رہا تھا۔ کونین کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کے بعد ایک وہی شخص تو تھا، اس کا واحد رشتہ جس کے لیے دل بدلنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، کونین نے کہا اور اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ تم میری بیوی ہو کونین، اور میں تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ بات پریشانی طلب ہے؟ شایان نے کونین کے ہاتھ تھامتے کہا۔ نہیں، اور فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس کے دل نے شایان عثمانی کو چنا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ سفر تیزی سے کٹا تھا۔ وہ اسے اپنے فلیٹ پر اتارتا، چابی دیتا چلا گیا تھا۔ کونین نے اندر آ کر دیکھا، جہاں صاف ستھرائی تھی۔ وہ سیدھا سامنے موجود بیڈ روم میں چلے گئی اور فریش ہوتی سو گئی، کیونکہ سفر کی بہت تھکاوٹ تھی۔ شایان اپنی خالہ کے پاس آیا تھا سیدھا۔ خالہ جانی! وہ انہیں آواز دیتا گھر میں داخل ہوا، جہاں اس کی نانی طاہرہ نقوی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے اپنی بیٹی اور اس کے خالہ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا اندر داخل ہوا۔ کیسی ہے میری جان؟ سائمہ نقوی نے اسے ساتھ لگاتے پیار دیا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ اپنی خالہ کے قریب تھا، کیونکہ اس نے اپنے بچپن کا بیشتر حصہ انہی کے ساتھ گزارا تھا، اور اس حادثے کے بعد تو وہ اور زیادہ اپنی خالہ کے قریب ہو گیا تھا، اور اس کی خالہ نے بھی اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی شایان عثمانی کو اپنے مطابق چلاتی آئی تھی، اپنے آنسوؤں کو نشانہ بناتے۔ کیسی ہے وہ لڑکی؟ کہاں ہے؟ وہ سیدھا مدعے پر آ گئی تھی۔ حال احوال تو دریافت کر لے، تھکا ہوا ہوں، وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا تو انہوں نے ملازموں کو آواز دیتے جوس لانے کو کہا۔ اگر تم میری سگے اولاد نہ ہوتے نا شان، تو ایسا نہ کرتے، وہ نرم لہجے میں بولی تو وہ تڑپ اٹھا۔ خالہ میں آپ کی ہی اولاد ہوں، وہ ان کے ہاتھ تھامتا بولا۔ تم نے اس لڑکی کو واپس نہیں بھیجا اور نہ میری کالز کا جواب دیا، ایسا کرتے تم نے مجھ سے زیادہ پہلی بار کسی دوسری عورت کو فوقیت دی ہے، اور عورت بھی وہ جس سے مجھے نفرت ہے۔ شایان کو وہ سب پھر سے یاد آیا جو اس کے نہ واپس بھیجنے پر ہوا تھا۔ خالہ! اور پھر وہ انہیں بتاتا گیا کہ کیسے کونین ان سب سے گزری۔
تو مرنے دیتے، اسے چھوڑ دیتے، جیسے اس کے باپ نے میری عزت سے کھیلا، کوئی اس ذلیل کی عزت سے کھیل لیتا تو مجھے چین تو پڑتا کم از کم۔ وہ نفرت سے چلائی۔ خالہ وہ دنگ رہ گیا ان کی کونین کے لیے اتنی نفرت دیکھ کر۔ کیا شخص نے آپ کی عزت؟ بس کرو شان، تمہیں فرق پڑتا ہے؟ وہ مصنوعی آنسو صاف کرتی بولی۔ لیکن شایان عثمانی تڑپا تھا۔ بتائے نا۔ نہیں کسی روز صحیح، ابھی تم جاؤ۔ خالہ پلیز شان، تم نے پرانے زخم ادھیڑ دیے ہیں جن سے خون رسنے لگا ہے، اس سے پہلے کہ وہ زخم ناسور بن جائے۔ میں دھو کر خود کو اس تکلیف سے نکالنا چاہتی ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مت سوچنا، وہ تباہ ہوگی تباہ۔ وہ بولی اور واش روم میں بند ہو گئی تو وہ تھکے قدموں سے اٹھ کر کمرے سے اور پھر اس گھر سے نکل گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ ایک طرف وہ عورت تھی جس سے اسے ماں سے زیادہ محبت تھی، جو ماں سے بڑھ کر تھی، اور ایک وہ جو بچپن سے اس کے نکاح میں تھی، اور جذبات بدلنے لگے تھے اس کے لیے۔ جذبات نہ بھی بدلتے تب بھی شاید اس سے دستبردار ہونا اس کی غیرت گوارا نہ کرتی۔ وہ ڈیرے کے لیے نکل گئے۔ اس وقت وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے ڈیرے پر چلنے کا کہا تو ڈرائیور نے سہمتے اسے دیکھا۔ کیا کچھ مسئلہ ہے تو میں خود چلا جاتا ہوں، وہ سخت تیور لیے بولا۔ نہیں سر، بس وہ واش روم سے آتا ہوں۔ ڈرائیور نے فون نکالا، نمبر ملایا ڈیرے کا جو اٹھایا نہیں گیا تھا، پھر تیزی سے میسج کیا اور بھیج دیا۔ اب وہ سست روی سے گاڑی چلاتا بیک ویو مرر میں شایان عثمانی کو دیکھ رہا تھا جو فون پر مصروف تھا۔ کیا تم گاڑی چلانا بھول گئے ہو؟ وہ دھڑا تو ڈرائیور نے ہڑبڑاتے گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ بھائی آ رہے ہیں، یہ پیغام پڑھتے وہاں سنسنی سی مچ گئی تھی، کیونکہ وہاں کا ماحول شایان عثمانی کبھی پسند نہیں کرتا۔ شراب اور شباب سے بھری پڑی تھی وہ جگہ، اور یہ سب شایان کے جانے پر ہی ہوتا تھا کیونکہ وہ ان سب چیزوں کے خلاف تھا، لیکن اس کے جانے پر یہ سب چیزیں کی جاتی تھی اور پھر وہ جگہ تیزی سے خالی کی گئی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ وہاں پہنچا اور وہاں بنائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت اسے کوئی اپنے آس پاس نہیں چاہیے تھا۔ کیا یہاں شراب پی گئی ہے پھر سے؟ وہ بدبو محسوس کرتا سختی سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں۔ سب ڈرتے آگے آنے کو تیار نہ تھے۔ شایان عثمانی کے غصے سے کون واقف نہ تھا وہاں؟ یہ آخری وارننگ تھی، اس کے بعد یاد رکھنا، معافی کا گمان مت کرنا مجھ سے۔ نکلو سب یہاں سے فوراً۔ وہ دھڑا تو وہ سر جھکائے نکل گئے۔ پونین سو کر جاگی تب بھی وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے باورچی خانے کا چکر بھی لگایا تھا لیکن کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اف، اب کیا کروں؟ کیا خود لے آؤں؟ وہ اسی کشمکش میں تھی کیونکہ اسے بے حد بھوک لگی تھی اور شام ہو گئی تھی۔ شایان عثمانی واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے چادر اوڑھی اور وہیں سے گیٹ کی چابی اٹھائی جو ایک شایان رکھ کر گیا تھا اور گیٹ بند کرتی، پیسے لیتی باہر نکل گئی۔ پاس ہی کی دکان سے چیزیں لے لی تھی اس نے۔ اسے کچھ دور سے ہی شایان کی گاڑی دکھ گئی۔ اس نے بھی شاید کونین کو دیکھ لیا تھا، اس نے پاس لا کر گاڑی روکی۔ بیٹھو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور سامان اندر شایان ہی لایا تھا۔ کیا کرنے گئی تھی باہر؟ کیا میں نے باہر جانے کی اجازت دی تھی؟ کھانے کو کچھ نہیں تھا شایان، مجھے بھوک لگی تھی۔ اور کیا آج کے بعد مجھے باہر جانے کے لیے بھی آپ کی اجازت درکار رہے گی؟ نہیں، لیکن یہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں؟ وہ استہزائے انداز میں بولی۔ شایان نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کچھ بنا لو، بھوک لگی ہے۔ آئے میرے ساتھ وہیں بیٹھ جائیں، فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ فریش ہونے کے بعد وہیں کچن میں چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے سے تھکاوٹ صاف جھلک رہی تھی اور اس کے سنجیدہ پن کی یہی وجہ دریافت کی تھی کونین نے۔ تیاری کرتے اس نے دال بنے رکھ دی تھی اور چاول وہ دھو رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس شایان کے آگے رکھا جو میز پر سر ٹکائے ہوئے تھا۔ یہ لیں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو شایان نے سر اٹھایا، پھر پانی پیا۔ تھک گئے ہیں؟ شایان نے محض سر ہلایا تھا۔ آپ آرام کر لیں، کھانا بن جائے گا تو میں بتا دوں گی۔ نہیں، ٹھیک ہوں یہاں۔ اور تم نے باہر جاتے پھر سے اپنی پرانی چادر کیوں اوڑھی تھی؟ کونین کو جھٹکا لگا۔ وہ اتنا غور کرنے لگا تھا اس پر، اس کی چیزوں پر۔ آپ نے جو دلوائی ہے وہ اچھی والی ہے نا؟ میں نہیں چاہتی خراب ہو جائے تو بس کسی خاص موقع۔ کونین شایان عثمانی، تم پاگل ہو؟ جاؤ وہ ساری نکال کر رکھو، وہی استعمال کرو گی تم؟ انہیں پھینک دو، دوبارہ نہ دیکھوں میں یہ تم پر، اور خراب ہو جائے تو نہیں آ جائیں گی، اوکے؟ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اور ابھی یہ اتارو، گھر میں ہو تم؟ شایان نے کہتے اس پر سے چادر اتاری اور سائڈ پر رکھ دی تو وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ شایان کو گھر سے فون آ رہا تھا، اس کے دادا اس سے ملنا چاہتے تھے لیکن اس وقت وہ بس سکون چاہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا تھا اور کونین نے کچن سمیٹا اور پھر اندر داخل ہوئی جہاں وہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ فریش ہونے چلی گئی لیکن دل کی دھڑکنوں کی رفتار سست تھی کہ وہ کہاں سوئے گی۔ وہ باہر آئی اور انگلیاں مروڑتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کمرے میں بیڈ کے علاوہ کرسیاں تھیں، کوئی صوفہ نہیں تھا۔ کونین لیٹو، لائٹ آف کرو، آنکھوں پر پڑ رہی ہے۔ شایان پر فوراً لیٹو۔
وہ تیزی سے لائٹ بند کرتی دوسری طرف آئی۔ یہ سب نیا تھا لیکن منفرد اور ممتاز۔ وہ سمٹ کر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ کچھ لمحوں بعد شیان نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ کنین اب بھی سیدھی لیٹی تھی جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ تم ایزی ہو جاؤ کنین اور ان سب کی عادت ڈالو۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی۔ کنین نے اس کا بازو دیکھا جو اس سے تھوڑا دور تھا اور پھر دل کو بری طرح ڈپٹا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دل بند ہوا کیونکہ شیان اپنا بازو اس کے اوپر سے گزار کر بیڈ کی دوسری طرف رکھ چکا تھا۔ اس نے سانس تک روک لی تھی تو شیان نے آنکھیں کھولی۔ کونین تم مجھے سختی پر مجبور مت کرو، سانس چھوڑو۔ کونین نے تھوک نکلا اور سانس چھوڑتے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے راستے پر چل نکلے تھے، اب نہ جانے ان کی قسمتیں انہیں کب ملاتی۔ اذلان واپس آ گیا تھا اسی کمرے میں جہاں پر موجود رہتے اسے وحشت ہو رہی تھی، خود سے بھی اور اس جگہ سے بھی۔ وہ لمحے بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ٹھہرتے جس میں فرشتے رو رہی تھی اور وہ آنکھیں میچ جاتا، اور پھر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہونے لگے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو کال تک نہ کی تھی۔ آدم فرشتے کی بہت کیئر کرتا تھا لیکن وہ ہمیشہ اس سے دوری برقرار رکھتی تھی۔ اس نے آگے پڑھائی شروع کر دی تھی، بزنس میں داخلہ لیتے اس نے خود کو بے حد مشغول کر لیا تھا۔ اذلان اظہر کی سوچوں کو بھی جیسے اس نے خود پر حرام کر لیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اس دن سے، اس کے روپ سے۔ وہ دوبارہ اسے اپنے قریب بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو زہرا؟ اعظم نے تنگ آ کر کہا۔ آپ کو چاہتی ہوں، جواب فوراً آیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ میں تمہیں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ تنگ آ گیا تھا اس لڑکی سے جو نمبر بدل بدل کر اس کو فون کر لیتی تھی۔ بالکل، بلکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اور پتہ ہے آپ غلط ہے، یہ غلط ہو لیکن تم نہیں جو انجان شخص کو جانے اور ملے بغیر اس کے عشق میں مطلع ہونے کا اعتراف دن رات کرتی ہو۔ وہ سگریٹ سلگاتا بولا۔ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وہ بولی تو اعظم نے حیرت سے فون کی اسکرین کو دیکھا جیسے اسے دیکھا ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ آپ کے بارے میں سب معلوم ہو جاتا ہے مجھے، وہ دل فریزی میں بولی اور کھڑکی سے چھپ کر اس کا عکس دیکھا جو حیران تھا بھی۔ اب مجھے کال مت کرنا دوبارہ نہیں تو یہ نمبر بھی بلاک کر دوں گا۔ نہیں کرے اعظم، اب تو دکان والا بھی مجھے مشکوک سمجھتا ہے جب میں دوسری سم لینے جاتی ہوں ہر دوسرے دن بعد۔ وہ معصومیت سے بولی تو اعظم اظہر کی چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور ایسا پہلی بار ہوا تھا، بالکل پہلی بار۔ دور کھڑی زہرا نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے اپنے رگوں پہ سکون ترتا محسوس کیا تھا۔ زہرا نے آنکھیں بند کی اور لفظ ادا کیا، نہ جانے لوگوں کو خوبصورتی پر لفظ کیوں نہیں ملتے، ہمارا بس چلے تو ان کی مسکراہٹ پر غزلیں لکھ ڈالیں۔ کال کاٹ رہا ہوں میں، اعظم نے خاموشی کے بعد کہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے زہرا سے اس تحمل سے بات کی تھی، نہیں تو وہ ہر بار اسے ڈانٹتے اور دھتکارتے بلاک کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، بس نمبر مت بلاک کیجیے گا نہیں تو وہ دکان والا نومی شومی مجھے سم نہیں دے گا اور گھر والوں کو الگ بتا دے گا۔ تم وہاں جاتی ہو اس سے لینے؟ اعظم نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی، اسی سے تو ملتی ہے، اور نمبر بلاک نہیں کر رہا، دوبارہ اس کی دکان پر مت جانا۔ اعظم اظہر کے ذہن میں اس لڑکے کا عکس لہرایا جو نہایت گھٹیا اور لوفر اور لوز کریکٹر کا تھا۔ ٹھیک ہے زہرا کے لیے ویسے بھی اعظم اظہر کی بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ اعظم سگریٹ اور مت پی اور کھانا کھا لے جا کر، وہ کہتی۔ کال کاٹ گئی تو اعظم اظہر وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایسے ہی قدر تو وہ فرشتے کی کرتا تھا لیکن وہ تو اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھی۔ فرشتے نے یونیورسٹی میں دو ہی دوست بنائے تھے، حسن طالب اور نوشین علی۔ اسے بزنس پڑھنے میں کافی دقت کا سامنا تھا کیونکہ اسے ریاضی سے سخت چڑ تھی اور اب اسے وہی سب پڑھنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ پوری محنت کر رہی تھی اور تھا بھی کیا اس کے پاس کرنے کو۔ وہ ابھی بوا کے پاس ہی رہ رہی تھی اور اس کا خرچہ اذلان اظہر اٹھا رہا تھا، وہ جانتی تھی۔ وہ اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے بنا نمبر اور نام دیکھے کال اٹھا لی۔ ہیلو، جواب نادر۔ ہیلو، کون؟ اب بھی جواب نہ ملا تو اس نے کان سے ہٹایا تو کوئی نمبر تھا۔ بھئی بات نہیں کرنی تو نمبر کیوں ملایا ہے؟ اگر نہیں چاہتی ہو کہ تمہارے دوستوں کو کوئی نقصان پہنچایا جائے تو ان سے دور رہو۔ تم کون ہو؟ اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ وہ آواز وحشت میں ڈوبی تھی کہ پور پور کانپ گئی۔ میں کون ہوں؟ فرشتے اذلان اظہر، یہ بات جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، لیکن ان دوستوں سے دور رہو۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرگس لیتے ہیں اور تمہیں تو دھوئیں سے بھی الرجی ہے، اور یاد رکھو تمہیں نقصان پہنچا تو میری طرف سے بھی تمہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور ریاضی اگر نہیں آتی تو داخلہ کیوں لیا؟ اسکائی پر روز تمہاری گھنٹے کی کلاس ہوگی، میرے ساتھ اور میری باتوں کو حفظ کر لو۔
وہ کہتا کال کاٹ گیا جبکہ وہ تو اب تک سن تھی۔ وہ شخص اسے کیسے جانتا تھا اور اس کی آواز اتنی وحشت، کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ حسن نوشین ڈرگس لیتے تھے؟ وہ سوچتے ایکسائٹمنٹ چھوڑتے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے کبھی مت چھوڑیے گا شیان، کیونکہ میرے پاس آپ کے اور بابا کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہا تھا۔ جن لمحات میں آپ مجھ سے بیگانے ہو جاتے ہیں اس وقت میرا دل تھم جاتا ہے، مجھے لمحوں سے خوف آتا ہے۔ میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ وہ پہلے دن والا شیان عثمانی ہے اور یہ شیان عثمانی تمہیں کبھی بھی چھوڑ دے گا۔ وہ صاحب گوئی سے بولی تو شیان عثمانی کتنی دیر کچھ بول نہ سکا۔ وہ اسے کیسے دھتکارنے والا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا وہ لمحات کے بعد قائل ہوتا ہے سب کا جو وہ سوچے ہوئے تھا؟ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے نا شیان؟ نہیں، وہ بولا تو کنیل نے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھے۔ کیا ہر عورت کو اپنا شوہر اتنا ہی پیارا لگتا ہے؟ کیونکہ اسے تو شیان عثمانی کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا تھا۔ تمہیں میں پیارا لگتا ہوں؟ بہت۔ میرے دل نے یہ چہرہ، یہ نقش و نگار حفظ کر لیا ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی یا شاید اپنی چھپی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ شیان نے اسے جھٹکے سے مزید قریب کیا تو کونین پھر سے سانس روک گئی۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنی سانس بند کرنے کا کونین شیان، تو مجھے بولو، میں یہ کام بہتر کر لوں گا۔ وہ کہتا اس پر جھکا اور اپنی شدت اس پر اونڈنے لگا۔ کونین کا ڈھکا چھپا اقرار اس کے دل میں تہلکہ مچا گیا تھا۔ مختلف سوچوں میں پھنس گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی سوچنے کا موقع دیے بغیر اس نے کونین خبر کو چنا تھا۔ وہ اس کے پہلے بھی قریب آیا تھا لیکن یہ شدت، یہ پکڑ پہلے کبھی نہیں تھی۔ کونین کو لگا وہ اسے خود میں بسا کر ہی دم لے گا، اس کے سینے پر ہاتھ مارے، لیکن وہ بے حد ڈھیر تھا کہ اپنی مرضی سے پیچھے ہوا۔ کونین کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ بھی پوچھ رہے ہیں شیان؟ اس نے خفگی سے کہتے دور ہونا چاہا۔ شیان عثمانی نے مسکراتے اسے دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو تم وہ پہلی لڑکی ہو، عورت ہو؟ لڑکی؟ کونین نے تصحیح کی تو شیان عثمانی نے اسے گھورا۔ وہ پہلی صنف ناز ہو جس کی قربت کی طلب ہوئی ہے مجھے، اور تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو شیان عثمانی کے لبوں نے چھوا ہے۔ تو کیا آپ کسی اور کو بھی چھوڑتے موقع ملتا؟ تو اس نے فوراً سوال کیا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنا فضول بولتی ہو؟ شیان نے اس کے بالوں سے کیچر اتار کر پیچھے پھینکا۔ مجھے کھلے بالوں میں نیند نہیں آتی، وہ منمنائی۔ ہاں بے شک تمہارا کیچر تمہارے شوہر کے بازو کو زخمی کر دے۔ شیان نے گھورا تو وہ مسکراتی۔ یہ ان کے رشتے کے خوبصورت لمحات تھے، تم کم مسکرایا کرو۔ شیان عثمانی کی باتیں کم از کم کونین کو تو عجیب ہی لگتی تھی۔ کیوں؟ ہونٹ مسکرانے کے لیے بنے، ہر بابا کہتے تھے۔ شیان عثمانی ایک بار پھر اس پر قابض ہو چکا تھا اور پھر پیچھے ہٹتے اسے دیکھا جو اب بھی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ اب پتہ چلا یہ لب کس کے لیے بنے ہیں۔ اف شیان، اس نے ہاتھ دہکتے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ تم شرما رہی ہو کونین؟ شیان نے اسے چھیڑنے کی نیت سے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ بال کب کلر کروا رہی ہو؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں نا اتنے۔ ہاں وہ تو جیسے جب سے ہم ساتھ ہیں تم سے لیے ہیں میں نے پیسے۔ شیان نے اسے گھورا۔ اب بھی کل ہی میں سودا لائی تھی باہر سے، کونین نے ناک سکیڑے کہا۔ تو تم سیدھا اپنے پیسے واپس مانگو، تانے تو مت دو، تمہارا شوہر بہت امیر ہے۔ تانا تو نہیں مارا میں نے، کونین نے کہا تو شیان نے جھکتے اس کے گال پر دانت رکھا اس لیے سے۔ اف، میں کل سے آپ کے ساتھ نہیں سوؤں گی۔ اچھا تو کہاں سوؤ گی؟ کہیں بھی، لیکن یہاں اس بیڈ پر نہیں۔ اچھا تو شیان عثمانی کی بیوی اپنی جگہ خالی کر رہی ہے، یعنی کسی اور کی گنجائش؟ مردوں کے دل میں ہمیشہ ایک اور کی خواہش کیوں رہتی ہے؟ کونین نے سنجیدگی سے کہا۔ میں مذاق کر رہا تھا یار۔ نہیں سچ میں مردوں سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دوسری عورت کی خواہش کیوں؟ میں نے ہزار ہاں ایسے کیسز دیکھے ہیں جب مرد بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی تمنا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے ایسے کیسز بھی سنے ہیں جب عورت کا جسم اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ مزید بیبیز نہیں لے سکتے، لیکن پھر بھی ان پر مردوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ مردوں کے دل میں ہمیشہ دوسری محبتوں کی بھی جگہ رہتی ہے۔ کیوں؟ ہم تو ایک مرد کو دل میں رکھ کر قبروں میں اتر جاتی ہیں اور مرد غیرت مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر کیسے اپنی بیویوں کے گھر سے لائے سامان پر زندگی گزار دیتے ہیں، جبکہ اسلام میں تو جہیز حرام ہے۔ اس نے آج سارے سوال پوچھ ڈالے تھے جو بچپن سے لے کر اب تک اس کے دل میں تھے۔ جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ویسے سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ باقیوں کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے میری پہلی محبت کے بعد محبت حرام ہو جائے گی۔ تو آپ کو آپ کی پہلی محبت نہیں ہوئی ابھی؟ کونین سب بھولتے نیا سوال داغ گئی۔ شیان نے اسے گھورا لیکن جواب نہیں دیا، جو کونین نے محسوس کیا لیکن نظر انداز کر دیا۔ ابھی وقت درکار تھا ان سب میں جہیز لانا تھا، اور میں اس بات پر ڈٹا ہوں دوسری یا تیسری شادی کا ارادہ کبھی نہیں بنے گا۔ میرا فکر نہ کرو، اور بیبیز تمہاری پسند کے ہوں گے۔ اور وہ سنجیدگی سے جواب دیتا، آخر میں پھر سے شرارت سے بولا۔
شایان عثمان اس کے ساتھ ہوتے سب ہو جاتا تھا۔ شایان میرے سوالات کتنے سنجیدہ تھے تو میں بھی سنجیدہ۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کے دادا کا فون تھا۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو میرے شیر؟ اور گھر نہیں ہے آج؟ ہم انتظار ہی کرتے رہے آپ کا۔ میں ٹھیک ہوں دادا جان، آپ سے کل ملوں گا۔ ابھی کہاں ہو؟ اپنی فلیٹ پر۔ اس نے کونین کو دیکھا جو اس کی باتوں پر دھیان دیے بغیر اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ شایان نے اس کی آنکھوں پر انگلی رکھتے اس کی آنکھوں کو بند کیا تو وہ ہنستی۔ میں اب بھی وہ کچھ بولتی کہ شایان نے اسے گھورا، لیکن دوسری طرف وہ نسوانی آواز بخوبی سن چکے تھے۔ شایان دادا جان میرے شیر، یہ تربیت تو نہیں، بیوی ہے میری دادا جان۔ میں آپ سے کل ملنے آؤں گا، آرام کریں، کسی چیز کی فکر مت کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے، رب کی امان۔ وہ مطمئن ہو گئے تھے، جانتے تھے کہ ان کا پوتا کچھ غلط نہیں کرے گا۔ کونین تو لفظ میری بیوی پر تھمے تھی، تو مجھے نظر لگا دو گی؟ شایان نے کہا تو کونین نے اسے گھورا۔ میری نظر کبھی نہیں لگے گی آپ کو۔ ہاں، آپ کے آفس کی لڑکیوں کی نظر لگ سکتی ہے آپ کو۔ کونین نے آنکھیں موندتے کہا۔ ہیلو میڈم، کیا ہوا؟ سونا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ شایان نے اس کے لبوں کو شرارت سے دیکھا تو اس نے ہونٹ پیچھ لیے، فوراً سے پیچھے ہوتے اپنے تکیے پر سر رکھ کر کمفرٹر منہ پر اوڑھ لیا۔ ہا ہا ہا، شایان عثمانی کا کہکا گونجا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کس قیامت کے بعد وہ یوں کہکے لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ منہ سے بلینکٹ ہٹاؤ کونین، سانس نہیں آئے گا، شایان نے کہا تو اس نے تھوڑا سا کمفرٹر اتارتے اس کی قدر کرنے کے انداز کو دیکھا۔ وہ اب خود بھی سونے کی تیاریوں میں تھا۔ صبح اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تو نماز پڑھی اور شایان کو اٹھایا جو نماز پڑھ کر پھر سے سو گیا تھا، لیکن وہ تلاوت کرنے لگی۔ پھر کچن میں آئی اور اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ آٹا گوندنے اس کے بعد پراٹھا بنایا اور اس کی کافی رکھی، تب تک وہ آ چکا تھا۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ کونین نے اسے گھورا تو وہ مسکرا دیا۔ ناشتہ تیار ہے، آ جائے۔ کیا بنایا ہے؟ آلو کے پراٹھے۔ آج میں نے سیلڈ کھانا تھا۔ وہ جو بھی بیٹھی تھی اسے گھورتے پھر سے کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ کونین، یہی کھا لوں گا۔ پھر اس نے ایک کے بعد دوسرا پراٹھا بھی کھا لیا تو کونین اسے دیکھنے لگی۔ تم کتنی بھوکی ہو کونین؟ کیوں؟ حیرانگی سے پوچھ گئی۔ بس اتنے ہی پراٹھے بنائے ہیں، مجھے اور بھوک ہے ابھی، شایان نے پانی پیتے کہا۔ کونین نے منہ کھولے اسے دیکھا جو روز تھوڑا سا سیلڈ کھاتا تھا اور پراٹھوں سے تو کوسوں دور رہتا تھا، اور اب دو کے بعد بھی اور مانگ رہا تھا۔ ابھی تو آپ کو سیلڈ کھانا تھا، اتنے اچھے تھے، میں نے نہ جانے کتنی دیر بعد کھائے ہیں، کل بھی بتانا، شایان صاحب گوئی سے بولا تو وہ خوش ہو گئی۔ اچھا یہ لے، میں نے بس کیا ہے، میرا پیٹ بھر گیا۔ اس نے اپنا تھوڑا سا بچا پراٹھا اس کے آگے کیا۔ نہیں، کافی پیوں گا، اسے ختم کرو فوراً۔ کونین نے سر ہلایا اور اپنا آخری نوالا اس کے آگے کیا تو فوراً سے سر اٹھاتا کھا گیا۔ شایان ہمیں بہت سے سامان کی ضرورت ہے، چلو لے آتے ہیں، پھر مجھے نکلنا ہے۔ اوکے، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ وہ خوش اور مطمئن تھی، اس طرح کی خوشحال زندگی اس نے کہاں سوچی تھی، اسی لیے وہ ان لمحات کو کھل کر جی رہی تھی۔ مستقبل کس نے دیکھا تھا یا کون جانتا تھا؟ اگر لوگ مستقبل کی پریشانیاں جان جاتے تو حال کی خوشیاں خود پر حرام کر لیتے۔ صبح وہ یونیورسٹی چلی گئی اور حسن اور نوشین سے دور رہنے کی کوشش کی۔ کیا تم ہم سے ناراض ہو؟ حسن نے کیفے میں اسے بیٹھے دیکھا تو اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، نوشین بھی پریشان تھی، برا محسوس کر رہی تھی۔ تمہاری نظر انداز کرنے پر تمہیں بیٹھے دیکھا تو چلا آیا تاکہ جان سکوں کہ تم ہم سے ناراض کیوں ہو، حسن نے سادگی کا لبادہ اوڑھتے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا تو چلو آج ہمارے ساتھ کافی پینے، حسن نے فوراً پیشکش کی۔ نہیں، آج دیکھو فرشتے، ہم نے تمہاری بہت ہیلپ کی تھی جب تم آئی تھی، تم نے خود دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور اب تم یوں کر رہی ہو، حسن نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، لیکن یہ پاس والے کیفے ہی جائیں گے۔ اوکے، میں نوشین کو لے کر آتا ہوں، وہ کہتا چلا گیا۔ فرشتوں کو بھی ان سب میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی تھی، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ان دونوں نے کافی مدد کی تھی اس کی، اور اب وہ انہیں یوں نہیں چھوڑ سکتی تھی کسی انجان شخص کی باتوں میں آ کر، وہ بھی وہ جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ چلو، دونوں آنے آتے کہا تو وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ کر پارکنگ میں آئی۔ تم لوگ رکو، میں گاڑی لاتا ہوں اپنی، حسن نے کہا، اور وہ دونوں انتظار کرنے لگی۔ نوشین نے اپنا فون نکالا اور کسی سے بات کرنے لگی، فرشتے ارد گرد دیکھنے لگی۔ جب اس کا فون بجنے لگا، رات والا نمبر دیکھ کر اس نے تھوک نکلا، لیکن وہ کیوں ڈر رہی تھی، اس نے نظر انداز کیا، لیکن فون مسلسل بجنا بند ہو گیا۔ کیا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں حسن نوشین کے ساتھ ہوں؟ اس نے سوچا۔ نہیں، وہ کیسے جان سکتا ہے، اس نے خود کو تسلی دی، اور کچھ لمحوں بعد اس کی اسکرین پر میسج کی ٹون بجی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی میسج کھولا۔
فرشتے ازدہا نظر کال ریسیو کرو نہیں تو جہاں کھڑی ہو وہاں سے کوئی تمہیں اغوا بھی کر لے تو کسی کی خیبر نہیں ہوگی۔ اس نے تھوک نکلا، اس کی ٹانگیں کانپی تھی۔ یہ سوچ کر پھر سے فون کو بجتے دیکھ فوراً کال پکتے کان سے لگایا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہی سر وحشت سے بھرپور آواز کہیں نہیں، وہ اٹکتے بولی۔ سیدھا گھر پہنچو اور مجھے گھر جا کر فوراً فون کرو۔ اور کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ وہ چیخی۔ میں بلاک کر رہی ہوں تمہارا نمبر، دوبارہ مجھے کال کر کے تنگ مت کرنا نہیں تو میں ازل میری جان ایسی غلطی مت کرنا، مجھے نظر انداز اور بلاک کرنے کی تو سوچ بھی دل و دماغ میں نہ لانا۔ تمہارے فون کا ڈیٹا سارا میرے فون سے اٹیچ ہے، تم کہاں جاتی ہو کیا کرتی ہو سب معلوم ہے مجھے، تو پھینکنا مت، تمہاری ساری تصاویر بھی میرے ہی پاس ہے، گھر پہنچو فوراً۔ وہ سر انداز میں سے کہتا کال کاٹ گیا۔ چلے حسن نے گاڑی کا ہارن دیا تو وہ ہوش میں آئی۔ میں نہیں جا سکتی، مجھے گھر جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اوہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں میں چلی جاتی ہوں، تم لوگ جاؤ، وہ کہتی تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گئی اور کیب کرواتی گھر پہنچی۔ سو جاؤ ہنی، شام کو 7 بجے اسکوائر پر ریاضی کی کلاس ہوگی تمہاری۔ یہ میسج پڑھتے اس نے دکھتے سر کے ساتھ فون رکھا اور بنا چینج کیے لیٹ گئی۔ اعظم اس سے ملنے آیا تھا، جب بوا نے بتایا کہ وہ سوئی ہے انہیں خود بھی اچھا نہیں لگتا اعظم کا آنا، لیکن کیا کہہ سکتی تھی۔ اعظم نے گھر جاتے زہرا کے نمبر پر کال ملائی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے تنہائی سے بچنے کے لیے اس لڑکی کا سہارا لیا تھا اور خود سے قدم بڑھایا تھا۔ اوہ مائی گوڈنس اعظم، آپ نے مجھے خود کال کی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کہاں ہو؟ جواب میں اعظم نے بس یہ پوچھا تھا۔ گھر پر ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اعظم نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ زہرا نے جھجکتے کہا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون سی لڑکی ہے جو مجھ سے محبت کا دم بھرتی ہے، وہ میرے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اس کا لہجہ سرسا تھا، یہ بات زہرا کے دل کو لگی تھی۔ وہ تو عام سی تھی، اس کے سامنے کیا ضروری ہے ملنا؟ بالکل ابھی پہنچو نہیں تو دوبارہ بات ہوگی یہ بھول جانا۔ کل زہرا نے کچھ کہنا چاہا۔ آج بلکہ ابھی آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، لوکیشن بھیج رہا ہوں، پہنچ جانا۔ اعظم میری بات، لیکن کال کاٹ دی گئی تھی۔ زہرا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ کیا کرتی؟ وہ جانتی تھی وہ نہ گئی تو اعظم اس کی کال کبھی نہیں اٹھائے گا اور اس کو شاید وہ یاد بھی نہ ہوتی۔ اب وہ باہر نکلی جہاں اس کی بھابھی کھانا تیار کر رہی تھی۔ بھابھی میں وانے کے گھر جا رہی ہوں، وہ کچن میں آتے ہوئے بتانے لگی۔ بیوی کچھ مدد کرو ہماری پھر چلی جانا، چھوٹی بھابھی نے غصے سے کہا۔ تم جاؤ زہرا، ہم سنبھال لیں گے۔ اور کیا پہن رہی ہو؟ بڑی بھابھی نے پیار سے پوچھا تو وہ مسکراتی، پتہ نہیں، چلو آؤ میں دیکھ کر بتاؤں۔ وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئے، پھر اسے کالے رنگ کا سوٹ تھمایا تو وہ ان کے گال چومتی بھاگ گئی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ زہرا کو بیٹی اور بڑی بہن کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی، اپنے بال سکھائے، کاجل لگایا اور ہلکی سی لپسٹک لگاتے خود پر ایک نظر ڈالی۔ گندمی رنگت، لمبے کالے بال جن کو اس نے چادر میں ڈھانپ لیا تھا، کالے پاؤں کو چھوٹی لمبی سمپل قمیض کے ساتھ کیپری اور نیچے فلیٹس پہنتے۔ اس نے خود کو دیکھا اور باہر نکل گئی، اور پھر سارے راستے اس کا دل دھڑکتا رہا تھا۔ کہاں اترنا ہے گڑیا؟ اس کے چھوٹے بھائی نے پوچھا۔ بس یہ اسی ریسٹورینٹ، اس نے تھوک نکلتے کہا۔ اسے جھوٹ بولتے بے حد برا لگ رہا تھا کہ وہ وانے سے ملنے آئی ہے، بھائی چھوڑ کر چلا گیا تو وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ کوئی بہت بڑی جگہ تھی، وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اعظم جو دور بیٹھا داخل دروازے پر ہی نظریں ٹکایا ہوا تھا، اس لڑکی کے اندر آنے اور پھر انگلیں مروڑتے یہاں وہاں دیکھنے کو محسوس کرتا کھڑا ہوا۔ لیکن وہ کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ اسے تو لگا تھا وہ کوئی بولڈ لڑکی ہوگی، لیکن وہ تو چادر میں ڈھکی چھپی اس کے سامنے تھی۔ اعظم کو دیکھتے زہرا نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تو اعظم کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی زہرا نامی لڑکی ہے۔ السلام علیکم، زہرا نے پورے تمادے سے سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ زہرا جی، مجھے کیسے پہچان لیا تم نے؟ اعظم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کو لگتا ہے میں کسی انجان شخص سے بات کرنے کے لیے روز سم بدلتی ہوں اور دیکھے جانے بنا آپ کو یہاں آ گئی ہوں؟ اس نے اعظم کو لاجواب کیا۔ وہ اس کی پورے تمادی اور واضح جوابی کا قائل ہوا۔ چلو کہاں؟ بتاتا ہوں۔ وہ اٹھا تو زہرا نروس ہوتی اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوئی اور جس فلور پر نکلے وہاں صرف کمرے تھے۔ ہم کہاں آئے ہیں؟ اعظم نے بنا جواب دے دروازہ کھولا اور اپنے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا اندر، ہم کہیں باہر ہی بات۔ اعظم نے اسے ہاتھ سے اندر کھینچا اور دروازہ بند کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اعظم، میں یہاں آپ کے ایک بار کہنے پر چلی آئی اور کتنی محبت کرتی ہوں مجھ سے۔ اعظم نے اس کی طرف قدم بڑھائے کہا۔ تھوڑی بھی نہیں، مجھے جانے دے۔ زہرا کا دل سہم گیا، اس نے یہاں آ کر غلطی کر دی تھی، لیکن وہ تو اعظم کو کافی عرصے سے جانتی تھی، وہ ایسا شخص تو نہیں تھا کہ کسی کی عزت۔ اعظم، زہرا نے پیچھے قدم اٹھاتے دم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو تم، اور پتہ ہے مجھے تمہارے
کیسی لڑکی سمجھتا ہوں؟ اعظم نے اسے دیکھتے کہا جو دیوار کے ساتھ لگی اب کانپ رہی تھی۔ مجھے جانے دے۔ کیوں؟ کسی انجان شخص سے ایک بار بلانے پر چلی آئی اور اب یوں ڈرامے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔